اللہ کے ولی، یہ علماء صالحین صادقین مرتے نہیں، وہ اپنے مزاروں میں زندہ ہوتے ہیں، اپنے در پہ آنے والوں کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، سلام سنتے ہیں اور سلام کا جواب بھی عنایت کرتے ہیں۔ کچھ سبحان اللہ بولتے ہیں، کچھ خاموش بیٹھے ہیں۔ مہنگائی کا دور بھی ہے، سبحان اللہ بھی مہنگی ہو گئی ہے آپ کے لیے، بولو ذرا محبت سے بولو۔ عزیزان گرامی، ہم سنی ہیں، ہم اہل سنت ہیں، اور ہمارے عقیدے کا بنیاد ختم نبوت کا عقیدہ ہے۔ جو بندہ اس عقیدے سے سرے منہ یعنی بال کے سر کے برابر بھی اس عقیدے سے تھوڑا سا ہل جائے، اس کا ایمان ثابت اور کامل نہیں رہتا۔ سچا مومن وہ ہے جو مدینے والے آقا کو ختم نبوت کا تاجدار مانتا ہے۔ میرے آقا نے نشاندہی فرمائی تھی کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میری ختم نبوت کا انکار کریں گے، وہ کلمہ بھی پڑھیں گے، وہ مسلمان بھی کہلائیں گے، لیکن وہ میرے عقیدے ختم نبوت سے انحراف کریں گے، تو میرے آقا نے ان کو مسلمان نہیں گردانا، ان کے لیے اعلان فرما دیا کہ یہ دجال ہو سکتا ہے، کذاب ہو سکتا ہے، یہ دھوکے باز ہو سکتا ہے، مومن یہ ہو نہیں سکتا۔ مومن وہ ہے جو میرے آقا کی ختم نبوت پر سچا ایمان رکھتا ہے۔ اور جو سورہ احزاب کی مشہور و معروف آیہ کریمہ اس فقیر نے تلاوت کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ پوچھو، میں قرآن اعلان کرتا ہوں ولیکن رسول اللہ، وہ تو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ اور رسول تو اور بھی دنیا میں آئے، رسول تو موسیٰ بھی تھے، رسول تو عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے، رسول تو داؤد بھی تھے، رسول تو حضرت داؤد خلیفۃ اللہ بھی اللہ کے رسول تھے، حضرت ابراہیم بھی اللہ کے رسول تھے، لیکن یہ ایسا رسول ہے وخاتم النبیین، یہ سارے نبیوں کا خاتم ہے۔ اب اس کے آنے کے بعد نہ تو کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی رسول آ سکتا ہے۔ یہ سارے نبیوں کے سلسلے کو اختتام تک پہنچانے والا وخاتم النبیین۔ اور اگر کوئی اس عقیدے سے انحراف کرے یا اس عقیدے میں کوئی اختراع کرے، کوئی ذلی نبی کہلائے، کوئی بزوری نبی کہلائے، تو رب کائنات نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تمہاری یہ دھوکے بازیاں نہیں چلیں گی، بس عقیدہ ٹوک ہونا چاہیے کہ میرے نبی کائنات کے آخری نبی ہیں، اب قیامت تک کوئی نبی نہ آئے گا، نہ آنے کی گنجائش۔ عزیزان گرامی،
سنن ترمذی میں اور مستدرک حاکم میں، مسند احمد بن حنبل میں حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا ان الرسالت والنبوت قد انقطعت، میرے آنے کے بعد رسالت منقطع ہو گئی، نبوت میرے آنے کے بعد منقطع ہو گئی، اب یہ سلسلہ تھم گیا، ختم ہو گیا، پورا ہو گیا، اب کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ پھر آقا نے صراحت کے ساتھ فرمایا فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، اب میرے بعد نہ تو کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی آئے گا۔ دیکھیں کتنے واضح اور واشگاف الفاظ میں میرے آقا نے اعلان فرما دیا ہے۔ اب کوئی بندہ ایسے صریح الفاظ سے انحراف کرے اور کسی اور کو نبی مانے اور پھر کہے کہ میں مسلمان ہوں، پھر کہے کہ میں حضور کا امتی ہوں، تو یہ حضور کا امتی ہو نہیں سکتا، یہ مسلمان ہو نہیں سکتا۔ مسلمان صرف وہ ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے آقا کے بعد نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نبی۔ سبحان اللہ۔ اور سنن ترمذی میں، المسند الجامع میں اور سبل الہدی والرشاد میں، مسند احمد بن حنبل میں اور جامع الصغیر میں روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا لا تقوم الساعہ تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی میری امت کے کچھ لوگ مشرکوں سے جا کر ملیں گے۔ کس سے؟ بولو، میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے جو جا کر مشرکوں سے ملیں گے، جو اللہ سے شرک کرنے والے ہیں ان مشرکوں کے ساتھ ملیں گے۔ اور میرے آقا نے فرمایا وَحَتَّى يَعْبُدُ الْأَوْثَانَ، اور یہاں تک معاملہ پہنچے گا کہ وہ جا کر بتوں کی پوجا کریں گے۔ جس طرح کافر مشرک بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں، بتوں کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے جو مشرکوں سے جا کر ملیں گے اور ان مشرکوں کے ساتھ مل کر اس طرح بتوں کو پوجیں گے جس طرح مشرک لوگ بتوں کو سجدے کرتے ہیں، ان کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، بتوں کو اپنا معبود مانتے ہیں، اس طرح میری امت کے کچھ لوگ بھی ایسے ہی عمل کریں گے۔ آپ میڈیا دیکھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، کچھ سال پہلے کی بات ہے، متحدہ عرب امارات جس کو ہم دبئی کہتے ہیں، دبئی کے شیخوں نے، دبئی کے حکمرانوں نے، دبئی میں کبھی بھی بت خانہ نہیں تھا، بت خانہ دبئی میں نہیں تھا، لیکن ابھی انہوں نے بت خانہ بنایا ہے اور وہ شیخ ان پنڈتوں اور پروہتوں کے ساتھ مل کر جس طرح وہ تھال میں وہ پرساد لے کر وہ ان بتوں کے سامنے ہندو مشرک جیسے چڑھاوے چڑھا رہے تھے، اس طرح یہ عرب لوگ، یہ دبئی کے شیخ، وہ بھی اسی طرح بت پرستی کر رہے تھے جس طرح ہندوستان کے مشرک لوگ کرتے ہیں۔ میرے نبی کا فرمان سچا ہوا،
میرے آقا نے جو نگاہ نبوت سے دیکھا اور فرمایا کہ ایسا امت میری پر دور آئے گا کہ میرے مسلمان کہنے والے کہلوانے والے مشرکوں کے ساتھ جا کر ملیں گے اور اسی طرح بتوں کی پوجا کریں گے جس طرح ہندو کافر اپنے اوثان کی اپنے بتوں کی پوجا کرتے ہیں یعبد الاوثان، اس طرح وہ بھی جا کر بتوں کے سامنے گردن جھکائیں گے۔ تو میرے نبی کا فرمان سچا ہوا یا نہیں ہوا؟ بولو سچا ہوا یا نہیں ہوا؟ اور میرے آقا نے فرمایا اخرج الیہود من جزیرت العرب، یہ جزیرت العرب ہے نا، جزیرت العرب جس میں دبئی ہے، قطر ہے، سعودیہ ہے، کویت ہے، یہ جزیرت العرب ہے۔ میرے آقا نے اعلان فرمایا کہ یہودیوں کو اور مشرکوں کو جزیرت العرب سے باہر نکالو، جزیرت العرب سے ان کو باہر نکالو، ان کو جزیرت العرب میں رہنے کی اجازت نہیں۔ یہ محمد مصطفیٰ کا فرمان ہوا اور حضرت فاروق اعظم نے، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق کا جب دور خلافت آیا تو آپ نے چن چن کر یہودیوں کو اور مشرکوں کو جزیرت العرب سے باہر نکالا کہ تم مشرک ہو، انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہیں، پلید ہیں، اور یہ جزیرت العرب محمد عربی کا جزیرہ یہ پاک ہے، یہاں مشرکوں کے رہنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے اس بات پر عمل کیا، بولو فاروق اعظم نے اس بات پر عمل کیا اور جزیرت العرب کو پاک کیا، یہودیوں سے پاک کیا، مشرکوں سے، بت پرستوں سے جزیرت العرب کو پاک کر دیا۔ لیکن شومیے قسمت دیکھیے، آج کے نام نہاد عرب ان یہودیوں کو اپنے گھروں میں بسا رہے ہیں، اپنے ملک میں بسا رہے ہیں۔ میں زیادہ کھولنا نہیں چاہتا، آپ مجھ سے زیادہ سمجھنے والے ہیں۔ آج کیا ہو رہا ہے جزیرت العرب میں؟ یہودیوں کو وہاں بسا رہے ہیں، ان کو پناہ دے رہے ہیں، ان کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں۔ کیا اسی کی تعلیم میرے آقا نے دی تھی؟ کیا میرے نبی کا طریقہ یہ تھا جو آج یہ لوگ اپنا رہے ہیں؟ نہیں، میرے آقا نے فرمایا اگر عرب ایسے کام کرنے لگے تو سمجھ لو کب قیامت آنے میں دیر نہیں۔ یہ قیامت کی نشانی ہے میرے دوستو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو میرے آقا نے قیامت کی نشانی بیان فرمائی وہ آج ہمیں عرب میں نظر آ رہی ہے اور عجم میں نظر آ رہی ہے۔ اور میرے آقا نے آگے فرمایا کہ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ، میری امت میں قیامت تک نہیں آئے گی، میری امت میں 30 دھوکے باز پیدا ہوں گے۔ کتنے؟ 30 جھوٹے، دجال، کذاب۔ ان کی تعداد اس روایت میں 30 ہے اور دوسری روایت میں 27 ہے اور تیسری روایت میں 70 ہے، چوتھی روایت میں 75 ہے۔ اتنے تعداد میں لوگ ایسے پیدا ہوں گے، مختلف ادوار میں، زمین کے مختلف خطوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنے آپ کو نبی کہلائیں گے، اپنے آپ کو رسول کہلائیں گے۔ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک یہ تعداد پوری نہ ہو۔ 27 کی تعداد، پھر 30 کی تعداد، پھر 70 کی تعداد، پھر 75 کی تعداد، اتنے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنے آپ کو نبی کہلائیں گے اور بعض بدھو لوگ ان کے پیچھے چل پڑیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ، سن لیجئے میرے غلاموں، سن لو، میں ہی سب سے آخری نبی آ چکا ہوں۔ سن لو،
30 آ جائیں یا 27 آئیں، 70 آئیں یا 75 آئیں، لیکن تم اپنے دلوں میں لکھ لو، تم اپنے ذہنوں میں مرتسم کر دو، تم اس پر مضبوط ہو جاؤ کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں سب نبیوں کا آخری نبی آ چکا ہوں، میرے بعد کوئی نبی۔ حضور کے زمانے میں بھی ایک پیدا ہوا تھا یمن میں، جس نے اپنے آپ کو نبی کہلایا تھا۔ ایک جزیرۃ العرب میں بھی ایک مرد پیدا ہوا تھا جس نے اپنے آپ کو نبی کہلایا تھا۔ ایک عورت بھی پیدا ہوئی تھی جس نے بھی اپنے آپ کو نبی کہلایا تھا، اور ایک ہمارے برے صغیر میں بھی پیدا ہوئے جس کو ہم غلام احمد کہتے ہیں، قادیانی، اس نے بھی نبی کہلایا۔ میرے نبی نے جس چیز کی نشاندہی کی تھی وہ نشانی پوری ہو کر رہی اور پوری ہو کر رہنی ہے، یہ 75 تک تعداد جائے گی۔ میرے دوستو، یہ اپنے آپ کو نبی کہلانے والے، یہ دجال، یہ جھوٹے، وہ قذاب پیدا ہوئیں گے، ہر دور میں، ہر علاقے میں ان کا ظہور ہوتا رہے گا، لیکن ہر دور میں حضور کے عاشق بھی رہیں گے، اور وہ یہ اعلان کریں گے کہ تاجدار ختم نبوت۔ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے علی اتھے جانیوں بولن دی، دساں گلے کی خزینے دی، سارا جگ کھاندا اے خیرات مدینے دی، سارا جگ کھاندا اے خیرات مدینے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ، محبت سے مل کر پڑھیے صلی اللہ۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، قال لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان فيكون بينهما مقتلة عظيمة۔ توجہ چاہوں گا، میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی، میری امت میں 2 گروہ کھڑے ہوں گے، 2 جماعتیں کھڑی ہوں گی ایک دوسرے کے مقابلے میں۔ یقتتل فئتان، 2 جماعتیں کھڑی ہوں گی، وہ آپس میں جنگ کریں گی، لڑائی کریں گی۔ فیکون بینہما مقتلۃ عظیمۃ، ان دونوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی، بہت بڑا مارکا ہوگا۔ دعواہما واحدہ، دونوں کی دعویٰ ایک ہوگی، ادھر سے بھی اللہ اکبر کہیں گے، وہ بھی اللہ اکبر کہیں گے، وہ کہیں گے ہم اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ کہیں گے ہم بھی اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں۔ دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا لیکن لڑیں گے، یہ جنگ ہوگی۔ میرے آقا نے، یہ بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا میری امت کے لوگ ایسی جنگ کریں گے اور بہت بڑی خون ریزی ہوگی،
بہت خون بہایا جائے گا، یہ آپس میں لڑیں گے. یہ میرے آقا کی پیش گوئی ہے. بعضوں نے کہا کہ یہ ہو چکا ہے، کافی مرتبہ اسلامی تاریخ میں ہو چکا ہے کہ دو گروہ آپس میں لڑے ہیں، خون ریزی ہوئی ہے. بعض نے کہا کہ یہ قیامت سے پہلے ابھی آئے گا، ایسا دور آئے گا کہ مسلمان وہ بھی کلمہ پڑھیں گے، وہ بھی کلمہ پڑھیں گے، آپس میں لڑیں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے. یہ پیش گوئی ہے جو میرے آقا نے فرمائی. اور اسی حدیث میں دوسری پیشگوئی میرے آقا نے فرمائی کہ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبًا مِّن 30 كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ. قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی کہ میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، 30 دھوکے باز، دجال، کذاب، جھوٹے پیدا ہوں گے. وہ 30 لوگوں میں سے ہر کوئی یہ اعلان کرے گا، یزوم، وہ گمان کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، انہ رسول اللہ، وہ اپنے آپ کو اللہ کا رسول گردانے گا، وہ اعلان کرے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. لیکن سن لو، میں اعلان کرتا ہوں یہ 30 لوگ جھوٹے ہوں گے جو اپنے آپ کو رسول کہلائیں گے. اور سن لو، سب رسولوں کا آخری رسول میں. کتنے کھلے الفاظ میں میرے آقا نے اپنی امت کو متنبہ کیا ہے، آگاہ کیا ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنے آپ کے لیے یہ دعویٰ کریں گے. پھر بھی بعض لوگ ہیں جو ایسے جھوٹوں کے پیچھے لگ پڑتے ہیں. میرے دوستو، ہم سب کو یہ اعلان کرتے ہیں، وہ جو ان جھوٹوں کے پیچھے لگے ہیں ان کو بھی دعوت فکر دیتے ہیں، ان کو بھی لوٹنے کی دعوت دیتے ہیں کہ جس کے پیچھے تم لگے ہو وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، وہ دھوکے باز ہے. اگر سچا رسول ہے تو مدینے والا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. تو سب نبیاں دا چنگا، تو تاج مانی، تو تاج مانی میراج مانی. تو سب نبیاں دا چنگا، تو تاج مانی. تے کو اما آمنہ جایا، تے کو دائی حلیمہ چایا. تیرا کل نبیاں تے سایا، تیرا کل نبیاں تے سایا. تو تاج مانی، تو تاج مانی میراج مانی. تو سب نبیاں دا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. سبل الہدی والرشاد میں حضرت علا بن زیاد عدوی سے روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالون كذابون كلهم يزعم أنه نبي.
آقا نے فرمایا تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت میں 30 جھوٹے پیدا نہ ہوں گے، ان میں سے ہر کوئی یہ گمان کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، پر لیکن سنو، فمن قالہ فاقتلوہ، جو اپنے آپ کو نبی کہلائے میں تمہیں حکم دیتا ہوں، جو نبی کہلائے فاقتلوہ، اس جھوٹے دعوے دار کو قتل کر دو۔ اگر کوئی نبوت کی دعویٰ کرے نا، تم یہ نہ کہو کہ نبی ہے تو دلیل دکھا، معجزہ دکھا، نہیں، جو اپنے آپ کو نبی کا اعلان کرے اس کا ایک علاج ہے تلوار اٹھاؤ، اس کی گردن مار دو۔ فاقتلوہ، فمن قالہ فاقتلوہ، جو کہے کہ میں نبی ہوں، میرے آقا نے فرمایا اس کو قتل کر دو، اس کو دھرتی پہ رہنے کا، زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، جو اپنے آپ کو نبی کہے اس کو قتل کر دو۔ ومن قتل منہم احدا فلہ الجنہ، جو ایسے جھوٹے نبی کہلانے والے کو قتل کرے میں اعلان کرتا ہوں وہ جنتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو اپنے آپ کو نبی کہلائے نا اس کو مار دو، اور جو اس کو مارے، جو اس کو قتل کرے، میرے آقا نے فرمایا فلہ الجنہ، اس کے لیے جو اپنے آپ کو نبی کہلائے نا اس کو مارنے والا یہ جنتی ہے۔ بولو یہ جنتی ہے۔ میرے دوستو، میرے آقا نے فرمایا کہ ایسے لوگ آتے رہیں گے، پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن عاشق ان کے سر قلم کرتے رہیں گے، کیونکہ ہمارا قرآن بھی ایک ہے، ہمارا دین بھی ایک ہے، بولو ہمارا رب بھی ہے کہ، اور ہمارے اندر دل بھی ایک ہے۔ کسی انسان کو دو دلیں نہیں ہیں، بولو کسی بندے کو، یہ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں نا کراچی میں، الٹرا ساؤنڈ کرائیں ایک ہی دل ملے گا، کسی کے باطن میں دو دلیں نہیں ہیں، بس دل ایک ہے تو دین بھی ایک کو ہے۔ اگر ایک دل ہے تو اس دل کو اس دل میں بسانے کا حق ہے تو مدینے والے آقا کی محبت بسانی۔ دلڑی دنم جاتو کھے واپس ورن دی نائے، سر جو کیو مسو دو حاجت کچھن دی نائے۔ یا رسول اللہ دلڑی دنم جاتو کھے یا واپس ورن دی نائے، سر جو کیو مسو دو حاجت کچھن دی نائے۔ یہ دل ایک ہے اور اس دل کا مالک مدینے والا، بولو اس دل میں، یہ دل اگر گھر ہے تو مدینے والے صلی اللہ علیہ۔ آج دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانا، آج دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانا۔ جی کہتا ہے تحفے میں
भेजूं मैं उन्हें आके, दर्शन का तो दर्शन नजराने का नजराना, दर्शन का तो दर्शन नजराने का नजराना। दिल में तुझे रख लूं ए जलवे जाना, दिल में तुझे क्यों आँख मिलाई थी, क्यों दीद लगाई थी, अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना, अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना। दिल में तुझे रख लूं ए जलवे जाना। जरा तवज्जो करें, जरा मेरी तरफ तवज्जो करें। बस इतना करम कर दे ए चश्मे करीमाना, बस इतना करम कर दे ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दिल में तुझे रख लूं ए जलवे जाना, दिल में तुझे रख लूं जलवे जाना। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या सुनन इब्ने माजा में रिवायत है, हजरत अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, खतबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाल, हजरत अबू उमामा कहते हैं एक दिन मेरे आका ने हमें खुतबा दिया, तकरीर फरमाई, जमाते सहाबा के सामने मेरे आका ने खिताबे लाजवाब फरमाया। उस तकरीर में, उस मेरे आका के फरमुदात में आपने ये फरमाया, अना आखिरुल अंबिया। सुन लो लोगों, ये सहाबा सुन लो, एक कयामत तक आने वाली उम्मत सुन लो, मैं सबसे आखिरी नबी हूं जो आ चुका हूं, सब नबियों की आखिरी रसूल में आ चुका। व अंतुम आखिरुल उम्म, और तुम जो मेरा कलमा पढ़ने वाले हो, तुम सब उम्मतों से आखिरी उम्मत हो। अब न मेरे बाद कोई नबी आएगा, न तुम्हारे बाद कोई उम्मत आएगी। नबी के लिए उम्मत का होना जरूरी है ना, नबी के लिए उम्मत का होना जरूरी है। अब मैं आखिरी नबी और तुम आखिरी उम्मत।
اب نہ کوئی اور نبی آنے والا ہے، نہ کوئی دھرتی پہ اور امت ہونے والی ہے۔ تو میرے دوستو، ہم تو اس آخری نبی کو اپنا یار دلدار، اپنا محبوب ماننے والے۔ ہک دی دل کو سکھ ہے، ہک ہے۔ خوش آمدید، خوش آمدید، ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت امام ربانی مجدد منور الف ثانی کا چشم و چراغ، ان کی صورت کو دیکھو تو امام ربانی کا فیض نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں سب نبیوں کا آخری نبی اور تم ساری امتوں میں سے آخری امت۔ سبحان اللہ۔ اور میرے آقا نے جب حجۃ الوداع ادا فرمایا، وہ آخری حج تھا، وہ حجۃ الاسلام تھا۔ اس حجۃ الاسلام کے اندر حضرت ابو قتیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قام فی الناس فی حجۃ الوداع، میرے آقا حجۃ الوداع کے سفر میں چلتے ایک جگہ صحابہ کے سامنے خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان فرمایا، لا نبی بعدی ولا امت بعدکم۔ لوگوں سنو، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ تمہارے بعد نہ کوئی امت ہوگی اور نہ میرے بعد کوئی نبی ہوگا۔ تو بولو، ہم اس نبی کو مانتے ہیں، اس نبی سے لو لگاتے ہیں جو خاتم نبوت کا تاجدار ہے۔ بولو، ہمارے دلوں کا دھڑکنا اس نبی کی ختم نبوت کے ساتھ ہے، جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نبی سے محبت لگاؤ، اس نبی کو اپنا محبوب مانو، اس نبی کو ختم نبوت کا تاجدار مانو۔ خدا کی قسم، اگر کوئی اعمال میں کمی ہو گئی، اگر اعمال میں کوئی کجی کوتاہی ہو بھی گئی، لیکن اگر تم میرے نبی کو ختم نبوت کا تاجدار مانتے ہو، یہ عقیدہ تمہیں آخرت میں چھڑا لے گا، یہ عقیدہ تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ اعمال میں کمی ہو سکتی ہے، اعمال میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن اگر عقیدہ سچا ہے، محبت سچی ہے، میرے آقا سے دل کی تار جڑی ہوئی ہے، پھر اگر عمل میں کوتاہی ہو بھی جائے، یہ محبت تمہیں سرکار کے غلاموں کے ساتھ ملا کر جنت میں لے جائے۔ ایک شخص تھا مدینہ منورہ میں، اس سے ایک غلطی ہو گئی جس پر اس کو شرعی حد جاری ہوئی، کوڑے مارے گئے، سزا ملی۔
پھر جب وہ سزا بھگت کے فارغ ہوا پھر اس نے وہی کام شروع کر دیا. پھر اس کو شواہد ملے, اس کو پھر دوسری مرتبہ بھی اسی جرم میں حد جاری کی گئی, اس کو کوڑے مارے گئے. پھر بھی وہ اسی گناہ پہ اڑا رہا, پھر بھی تیسری مرتبہ پھر گناہ کرتا رہا. پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی گئی, یا رسول اللہ یہ ابھی تک وہی کام کر رہا ہے. میرے آقا نے تیسری مرتبہ حکم دیا اس کو حد جاری کرو. جب تیسری مرتبہ اس پر حد جاری ہونے لگی تو کسی کھڑے ہوئے لوگوں میں سے کسی نے کہا یار کتنا, ایک گھٹیا لفظ بولا کہ کتنا یہ سرکش بازی ہے کہ 3 مرتبہ اس کو سزا ملی ہے پھر بھی باز نہیں آتا. اس کو گالی جیسا ایک لفظ بولا تو حضور نے فرمایا کہ خبردار اس کو گالی مت دو, یہ اللہ سے محبت رکھتا ہے, یہ رسول اللہ سے محبت. حضور نے اعلان کیا کہ برابر اس میں گناہ ہے, خطا ہے, کمی ہے, لیکن یہ مجھ سے محبت رکھتا ہے, اس کو گالی مت دو, یہ میری محبت یہ گناہ بھی چھڑا دے گی, میری محبت اس کو جنت کو لے جائے گی. عزیزان گرامی توجہ فرمائیں, اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مومن سے اعمال میں کوتاہی ہو سکتی ہے, خطا ہو سکتی ہے, لیکن جس کا عقیدہ پکا اور پختہ ہے, حضور سے محبت سچی ہے. المرء ما من احب, سنن ابو داؤد, سنن ابن ماجہ میں یہ روایت ہے, مسند احمد بن حنبل میں یہ روایت ہے. میرے آقا نے فرمایا بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کی محبت ہوگی. اگر آپ کی محبت نبی کے ساتھ, ہاں اگر محبت آقا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, غلطی ہو جاتی ہے, قصور انسان ہے, خطا کا پتلا ہے, غلطی ہو سکتی ہے, لیکن اگر محبت سچی ہے تو یہ محبت غلطیوں کو بھی دھو ڈالتی ہے, غلطیوں کا بھی ازالہ, گناہوں کا بھی ازالہ کر دیتی ہے, اور یہ محبت تمہیں جنت میں حضور کا ساتھی بناتی ہے. اساں سر دا سودا کر بیٹھے, سر دا سودا نال پنل تے لگیاں دلیاں, اساں عشق دا کلمہ بھر بیٹھے, اساں سر دا سودا کر بیٹھے, سر دا سودا. رانجھا کعبہ رانجھا قبلہ ماہی میرا شانہ والا, دل کرے دی دل پکارے سن سجن نو, اساں سر قدماں تے گھر بیٹھے, اساں سر دا سودا کر بیٹھے, سر دا سودا. دوستان گرامی, یہ دل, یہ سر, یہ جو دل والا معاملہ ہے وہ مدینے والے آقا سے جوڑ رکھو. پھر آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں ضرور مہربانی کے در کھلے. جے کر چاہیے عہد ملنا, احمد نام پکیندی راہ, جے کر چاہیے عہد ملنا, احمد نام پکیندی راہ, جتھے جو دیکھی نام محمد چم چم اکھیاں تے لیندی راہ. جے کر چاہیے عہد کو ملنا, احمد نام پکیندی راہ, جتھے جو ویکھی نام
محمد چم چم اکھیاں تے لیندی راہ. سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا, یہ روایت ہے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے, اور یہ طبقات المحدثین میں یہ روایت ہے. حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ صعد المنبر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صعد المنبر. ایک دن میرے آقا منبر پر جلوہ گر ہوئے. ہائے ہائے قربان جائیں اس سونی صورت نہ قربان جائیں. جب میرے آقا منبر پر جلوہ گر ہوئے ہوں گے اور صحابہ کی مشتاق نگاہیں حضور کے مکھڑے کو تک رہی ہوں گی, فحمد اللہ واثنا علیہ, پھر حضور نے اللہ کی حمد بیان کی, اللہ کی ثنا بیان کی. پھر آپ نے فرمایا وقال اتقوا الدجال. دجال کا کھٹکا رکھو اپنے دلوں میں, سوچو کہ دجال آنے والا ہے. وَإِذَمَ فِتْنَتِهِ, سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے جو میری امت میں آنے والا ہے. سنو, دنیا میں کوئی بھی ان اللہ لم یبعث نبیا الا حذر امتہ الدجال, دنیا میں کوئی بھی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا نہ ہو. ہر نبی لوگوں کو کہتا گیا کہ دجال آنے والا ہے, لیکن کسی نبی کی امت میں دجال نہیں آیا. اب میں آخری نبی آ چکا, اور میرے آقا نے فرمایا وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَلَا أُمَّةَ بَعْدَ أُمَّتِي, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا, اور آپ آخری امت ہو, آپ کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی. تو دجال ضرور میری امت میں آئے گا, کیونکہ آگے تو سارے نبی آ چکے, کسی نبی کی امت میں دجال نہیں آیا. اب میں آخری نبی آ چکا ہوں, تم آخری امت ہو, تو تم میں دجال ضرور آئے گا. اگر میرے ہوتے ہوئے دجال ظاہر ہوا تو ساری امت کے طرف سے میں اکیلا اس کا مقابلہ کروں گا. اگر میں دنیا سے پردہ فرما جاؤں اور پھر دجال کا ظہور ہو تو سن لو وہ دجال آ کر رہے گا اور ساری دنیا میں گھومے گا, ساری دنیا میں وہ گردش کرے گا, لیکن 2 شہر ہیں اس میں دجال داخل نہیں ہوگا. وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ, جس طرح ابراہیم نے مکے کو حرم بنایا تھا میں نے مدینے کو حرم بنا دیا ہے. دجال نہ مکے میں داخل ہو سکے گا نہ میرے مدینے میں داخل ہو سکے گا. میرے مدینے میں دجال نہیں آئے گا, لیکن وہ جو بڑا دجال آئے گا نا, اس بڑے دجال سے پہلے چھوٹے چھوٹے دجال, چھوٹے چھوٹے, کوئی قادیان میں, کوئی کسی جگہ, کوئی کسی جگہ, یہ چھوٹے چھوٹے دجال آئیں گے, ان کی تعداد بھی 30 تک جائے گی. میرے آقا نے فرمایا کہ سنو, ان کو پہچاننا, یہ بڑے دجال سے پہلے چھوٹے دجال آنے والے ہیں, ان سے بچ کے رہنا, اور تم یہ کہنا کہ ہمارا آخری نبی محمد مصطفیٰ. سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا کہ پھر وہ چلتے چلتے دجال مدینہ منورہ کے قریب آئے گا, وہ ارادہ کرے گا کہ مدینے میں داخل ہو. الا انقا بالمدینۃ ملائکۃ یحرسونها, مدینے کے جتنے بھی گھاٹ ہوں گے, جتنے بھی دروازے ہوں گے, جتنے بھی مدینے کے راستے ہوں گے, ان راستوں پر اللہ کے فرشتے کھڑے ہوں گے, دجال کو اندر داخل ہونے نہیں دیں گے. میرے آقا نے فرمایا کہ
اس وقت وہ دجال دور سے کھڑے ہو کر میری سفید رنگ کی مسجد کے مینار دیکھے گا، کہے گا یہ احمد کی مسجد ہے، یہ محمد کی مسجد ہے، میں چاہتا ہوں اس میں داخل ہوں لیکن داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر فرشتے اس کو دھکے ماریں گے، یہاں سے مدینہ سے دھکے ماریں گے اور پیچھے ہٹائیں گے تو یہ فلسطین میں جائے گا۔ وہاں پر ایک جگہ ہے باب لد، اس کا نام ہے، اس باب لد پر جب پہنچے گا تو ادھر سے حضرت امام مہدی آئیں گے، ادھر سے عیسیٰ روح اللہ آئیں گے، باب لد پر اس سے جنگ کریں گے اور دجال کو مار ڈالیں گے اور مہدی کی کامیابی ہو جائے گی۔ میرا بیٹا مہدی آئے گا، میری مسجد میں آ کر نماز پڑھائے گا تو عیسیٰ روح اللہ بھی اس کے پیچھے مقتدی بن کر نماز پڑھے گا۔ آپ سمجھتے بات کو؟ میرے آقا نے فرمایا کہ جب وہ مدینے کے دور کھڑا ہو کے کہے گا یہ محمد کی مسجد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ احمد کی مسجد کے مینار ہے، اس وقت بھی میرے مدینے میں کچھ لوگ ہوں گے جو منافق ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو رہتے تو مدینے میں ہوں گے لیکن ہوں گے منافق۔ پھر اس دن مدینہ کی دھرتی 3 مرتبہ جس طرح زلزلہ آتا ہے نا، اس طرح میرے مدینے کی دھرتی میں جنبش آئے گی تو جتنے بھی منافق ہوں گے وہ مدینے سے دوڑیں گے، باہر نکلیں گے، وہ جا کے دجال کے ساتھ ملیں گے۔ اس دن یوم الخلاص ہوگا، مدینے میں صرف اور صرف مومن باقی بچیں گے، صرف مومن۔ اس دن مدینہ مومنوں سے بھر جائے گا، منافق چلے جائیں گے دجال کے پیچھے، بے ایمان چلے جائیں گے دجال کے پیچھے، مومنوں سے میرا مدینہ بھر جائے گا۔ اور یہ جو واقعہ میں بیان کر رہا ہوں، امام سمودی وفاء الوفا میں بڑے شرح و بسط کے ساتھ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اس دن، وہ دن یوم الخلاص ہوگا، میرے مدینے میں صرف وہ بچیں گے جو مومن ہوں گے، جو میرے عاشق ہیں۔ سبحان اللہ۔ مرحبا کیا روزے سرکار ہے، سارا عالم طالب دیدار ہے، مرحبا مرحبا۔ تھک جی بھی آئے جی، جو تھک گئے ہیں وہ ذرا ہاتھ کھڑے کریں، کوئی نہیں تھکا۔ مرحبا کیا روزے سرکار ہے، سارا عالم طالب دیدار ہے، بھینی بھینی ہے مدینے کی فضا، لمحہ لمحہ بارش انوار ہے، سارا عالم طالب دیدار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ توفیق دے تو جاؤ مدینہ دیکھو تو صحیح، میرے آقا کا وہ ختم نبوت والا اسٹیج جا کر دیکھو تو صحیح۔ خدا کی قسم آج بھی وہ منبر، وہ محراب، وہ میرے آقا کا کاشانہ نبوت، جب آپ وہاں پہنچتے ہیں نا، خدا کی قسم عشاق یوں محسوس کرتے ہیں کہ جیسے آقا حیات النبی بیٹھے ہوئے، دل ایسے کہتا ہے کہ میرے آقا حیات النبی بیٹھے ہوئے۔ میں شاید آپ کو ایک واقعہ پہلے بتا چکا ہوں، آج دل کہتا ہے پھر آپ کو سناؤں۔ مجھے مدینہ منورہ کا اقامہ ہے، میرا کفیل ہے سید سلطان بن حسین بن عوض العلوی، اس کا نام ہے، وہ میرا کفیل ہے۔ تو اس نے مجھے یہ بات بتائی حرم میں اندر، اس نے کہا
کہ یمن سے کچھ لوگ قافلہ لے کر مدینہ منورہ آئے. اب میں اپنے کفیل کا واقعہ آپ کو اس کا بیان کردہ واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں. اس نے بتایا کہ وہ قافلہ یمن سے آیا مدینہ منورہ. ان میں ایک بندہ تھا بہت سادہ مزاج. آج کل جو سادہ لوگ ہوتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں یہ تو پاگل ہے, یہ تو بے وقوف ہے. وہ ایک سادہ طبیعت بندہ تھا. وہ بھی اس قافلے میں مدینہ منورہ پہنچا. تو قافلے والوں نے جب پڑاؤ کیا, اونٹ گھوڑے کھڑے کیے, تو اس مومن بندے, اس سادہ لوگ بندے کو کہا کہ تم اونٹوں کے پاس, سامان کے پاس بیٹھو, ہم حضور کا دیدار کر کے آتے ہیں, پھر تم جانا. ہم آقا کی زیارت کر کے آتے ہیں, پھر تم چلے جانا. تو اس کو سامان پر بٹھایا. سارا قافلہ, بڑے چھوٹے, مرد عورتیں سب گئے, دیدار کیا, مسجد نبوی میں نفل پڑھے, سلام کیا, مواجہ شریف پر حاضری دی, واپس لوٹ آئے. اب اس کو کہا, اس مومن بندے کو کہا کہ تم جاؤ, اب تمہاری باری ہے. تو اس غریب نے یہ سمجھا کہ یہ جو میرے قافلے والے گئے ہیں حضور سے ملے ہوں گے, حضور نے ان کو سینے سے لگایا ہوگا, مصافحہ کیا ہوگا, ہاتھ ملایا ہوگا, ہاتھ چومے ہوں گے. اس نے اپنے ذہن میں یہ تصور کر لیا کہ یہ سارے حضور سے مل کر آئے. پوچھا کہ بھائی تم حضور کا دیدار کر کے آؤ؟ انہوں نے کہا ہاں ہم دیدار کر کے آئے. حضور سے مل کے آئے ہو؟ بولا ہاں مل کے آئے. تو اس کو دل میں یقین ہو گیا کہ یہ سارے مل کے ہاتھ ملا کے ہاتھ چوم کے آئے ہوں گے. اب یہ سادہ لوگ عاشق رسول مسجد نبوی شریف میں آہستہ آہستہ چلتا, قدم اٹھاتا, اور اس کے دل میں یہ تصور تھا کہ جس طرح میرے قافلے والے حضور سے مل کر آئے ہیں, میں جاؤں گا تو میں بھی اپنے آقا کو دیکھوں گا, حضور کا جمال دیکھوں گا. اور اس نے دل میں یہ حسرتیں پالی کہ میں حضور کے ہاتھ چوموں گا, حضور کو سینے سے لگاؤں گا. یہ اس طرح سوچتے سوچتے مسجد نبوی میں آیا, نفل پڑھا. پھر اس نے جا کر محراب کو دیکھا, حضور نظر نہیں آئے. منبر کو دیکھا, حضور نظر نہیں آئے. جالی پاک پر گیا, حضور نظر نہیں آئے. اب وہ جالی مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر رو کے کہنے لگا, یا رسول اللہ, میرے ساتھیوں سے تو آپ ملے, ان کو تو ہاتھ ملایا, ان کو تو سینے لگایا, بھلا مجھ سے کیوں نہیں ملتے؟ یا رسول اللہ, مجھ سے کیوں نہیں ہاتھ ملاتے؟ کیا میں گنہگار ہوں اس لیے مجھے نہیں ملتے؟ وہ رو بھی رہا ہے, آنسو بہا رہا ہے, اور یوں حضور کو اپنے دکھڑے سنا رہا ہے. یا رسول اللہ, آپ مجھے کیسے زیارت ہوگی, میں کہاں دیکھوں آپ کو, آپ کہاں چلے گئے؟ یا رسول اللہ, مجھے مکھڑا دکھاؤ, مجھے جلوہ دکھاؤ, مجھے دیدار کراؤ. یہ رو رہا ہے, سسک رہا ہے, حضور کو پکار رہا ہے. اور تب پتا چلا کہ مزار انور کھل گئی, حضور جلوگر ہوئے, اس سے ہاتھ ملایا, فرمایا خوش ہے آپ, اب تو خوش ہو, میں تم سے ملنے کے لیے آ گیا. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے
سر کا موقع ہے او جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا اب ایک میں روایت پڑھنے لگا ہوں، ذرا آپ کی توجہ چاہوں گا، دل کو حاضر کرے۔ کشف الخفا کے اندر جلد پہلی صفحہ نمبر 61 ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، حج الوداع کا موقع تھا، میرے آقا حج کے مناسک میں تھے، میں حضور کے ساتھ اکٹھے تھی۔ سیدہ عائشہ فرماتے ہیں میرے آقا جب حجون سے گزرے، حجون مکہ کا ایک علاقہ ہے، حجون اب بھی مسجد الحرام کا ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الحجون ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں حضور کا گزر حجون سے ہوا، وہو باکن حزین مغتم، حضور کا چہرہ غمزدہ تھا، حضور دکھیاری چہرے سے تھے، میرے آقا کے آنکھوں میں آنسو تھے، حضور کا مکھڑا میں نے غمزدہ دیکھا، فمکث انی طویلا، حضور چلے گئے حجون کی طرف، کافی دیر تک حضور غائب رہے، ثم عاد الی، پھر میرے آقا واپس آئے، جب حضور واپس آئے وہو فرح متبسم، حضور جب واپس آئے تو خوش مسکرا رہے تھے، حضور کا چہرہ خوشی سے کھل رہا تھا، حضور کے رخ زیبا پر مسکراہٹیں تھی، فقلت لہ، میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ جب حجون کی طرف گئے آپ کا چہرہ دکھیاری تھا، غمزدہ تھا، جب آپ لوٹے ہیں تو ہنستے مسکراتے آئے ہیں، بات کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ذهبت لقبر امی، اے عائشہ میں جب تجھ سے جدا ہو کر گیا تو میرا گزر میری امی آمنہ کے مزار پر میرا گزر میں اپنی امی جان آمنہ سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ کے قبر سے گزرا تو مجھے میری امی جان کی یاد آ گئی۔ بولو ماں باپ ہر ایک کو پیارے ہوتے ہیں، ہر ایک کو اپنے ماں باپ پیارے لگتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جب میں اپنی ماں کی قبر سے گزرا تو مجھے میری ماں کی یاد آ گئی، فسألت اللہ ان یحییھا، میں نے اللہ سے عرض کی میرے مولا میری اماں کو زندہ کر دے، میں چاہتا ہوں اپنی اماں کا دیدار کروں، میں اپنی ماں کا زیارت اور دیدار کرنا چاہتا ہوں، میرے مولا میری امی کو زندہ کر دے، میں اپنی آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ فأحیاھا، تو اللہ نے میری اماں کو مزار سے اٹھایا، میں نے اپنی ماں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، فآمنت بی، پھر اس نے مجھ پر کلمہ پڑھا، میرا کلمہ پڑھا، کیونکہ وہ
پہلے دین ابراہیمی پر تھی. حضرت ابراہیم اپنے دادا کے دین پر مومنہ تھی, موحدہ تھی, جنتیہ تھی. وہ دین ابراہیمی پر تھی, وہ دین خلیل پر تھی. لیکن آج اس نے میرا کلمہ پڑھا, دین محمد پر آ گئی. میں نے اپنی امی کا دیدار کیا اور اس نے مجھے دیکھا, وہ میری صحابیہ بن گئی. بولو وہ میری صحابیہ بن گئی. ورد اللہ, پھر اللہ نے اس کو واپس مزار میں لوٹا دیا. سبحان اللہ. اس روایت سے معلوم ہوا کہ میرے آقا کے والدین مصطفیٰ وہ بھی ایمان والے, وہ بھی بڑی شان والے. اور ایک روایت میں یہ آیا ہے, یہ روایت بھی کشف الخفا میں, الفوائد المجموعہ میں, البدایہ والنہایہ میں, ابن کثیر کی سیرہ نبویہ میں یہ روایت ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سأل ربہ ان یحیی ابویہ, حضور نے دعا کی, میرے مولا میرا بابا جان, میری امی جان, ان کو زندہ کر, میں ان کو دیکھوں, وہ مجھے دیکھے. اللہ نے میری دعا قبول کر دی. فَآيَاهُمَا لَهُ فَآمَنَا بِهِ ثُمَّ أَمَاتَهُمَا, وہ دونوں زندہ ہوئے. حضور کے والد حضرت عبداللہ بھی, حضور کی والدہ اما آمنہ بھی, دونوں نے حضور کا دیدار کیا. صحابیت کا لقب پایا. بولو. اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ یہ واقعہ ہے حجۃ الوداع. یہ آخری سال تھا حضور کی ظاہری حیات طیبہ کا, آخری سال تھا. چاہتے تو پہلے سال بھی زندہ کرتے, چاہتے تو ہجرت سے پہلے بھی زندہ کرتے, چاہتے تو ہجرت کے بعد بھی زندہ کرتے. لیکن آخری سال جب یہ آیت نازل ہو چکی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم, تمہارا دین تمہارے لیے مکمل ہو گیا. جب دین مکمل ہوا, اب حضور نے اپنے والدین کو حیات دیا. انہوں نے حضور کا دیدار کیا, شرف صحابیت پایا, اور اس وقت ایمان لائے جب پورا دین مکمل ہو چکا تھا. کیونکہ اسلام کے احکام تدریجاً آئے نا, کبھی زکات فرض ہوئی, کبھی روزہ فرض ہوا, کبھی حج فرض ہوا, یہ تدریجاً احکام فرض ہوئے. لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم, اس وقت میں پورا قرآن بھی نازل ہو چکا تھا, پورا دین بھی مکمل ہو چکا تھا. اس وقت اللہ نے حضور کے والدین کو حیات دیا, انہوں نے حضور کا دیدار کیا اور شرف صحابیت پایا. تو میرے دوستو, ہم اہل سنت کا ایمان ہے, ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور کے والدین کریمین مومنین شریفین رضی اللہ عنہما. بھائیو, آج کچھ بے ادب, کچھ گستاخ لوگ میرے حضور کے والدین کے بارے میں ناشائستہ الفاظ بولتے ہیں. ان کو زبان اپنی منہ میں داخل کرنی چاہیے, زبان کو لگام دینا چاہیے, نہیں تو یہ عاشق ان کی زبان گدی سے کھینچ لیں گے. ہم جانتے ہیں, ہم اپنا عقیدہ مانتے بھی ہیں, مناتے بھی ہیں. میرے دوستو, ہمارا ایمان ہے, ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور کے والدین بولو مومن ہیں, مسلمان ہیں, حضور کے صحابی ہیں, اور حضور کے ساتھ جنت میں جانے والے ہیں.